نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے جو طریقہ کار سے متعلق ہوں یا نکاح کے اندر مختلف جو رسم و رواج رائج ہیں، نکاح سے متعلقہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کے کچھ سوالات مزید سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں الحمدللہ دو مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ باب المدینہ کے علاقے بابری چوک گرو مندر میں کنز الایمان مسجد کے ساتھ واقع ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور دوسرے مفتی صاحب مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد فیصلہ آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر نقل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد کچھ کلمات تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل سوالات کا آغاز ہم مفتی عرفان مدنی صاحب سے کرتے ہیں۔ حضور، آپ سے نکاح سے متعلقہ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے جس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو عموماً جو ہے پہلے ایک منگنی کی تقریب ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو شنید جاری رہتی ہے، لیکن پھر باقاعدہ تقریب کے اندر منگنی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ کب نکاح ہو، شادی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو منگنی کی جاتی ہے، یہ جو معاہدہ کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کو بھی توڑنے کی اجازت ہے، یا ایک دفعہ کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے پابند ہو گئے کہ اب اسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہوگا، یہ کہیں اور نہیں کر سکتے؟ کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی ایک معاہدہ ہے، یعنی ایک عہد ہے، گویا کہ نکاح کی بات چیت چل رہی تھی اور دو خاندانوں کے مابین کہ ایک کی بیٹی ہے اور دوسروں کی طرف سے بیٹا ہے، تو
تو یہ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ ان دونوں بچوں کا ہم نے جو رشتہ کیا ہے اب اسے ہم سنت نکاح میں بدل دیں گے۔ اور اس میں دیکھیں چونکہ جب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب اس صورت کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مگنی چونکہ ایک معاہدہ ہے اور عہد کو بغیر کسی وجہ شرعی کے توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس صورت کے اندر اگر تو مگنی یعنی معاہدہ ہونے کے بعد یہ دیکھا کہ کوئی شرعی وجہ ہے، فرض کر لیں لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی شرعی عذر ہے، تو اس شرعی عذر کی بنا پر اگر اس عہد کو ختم کیا گیا ہے، اس مگنی کو توڑا گیا ہے، تو شرعی طور پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے اسے توڑ دیا جائے، بریک کر دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ گویا کہ وعدے کو توڑنا ہے اور اس پر ضرور مواخذہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مگنی جب ہو جاتی ہے تو دو خاندانوں کا ایک تعلق بنتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھر رشتہ داروں میں یہ بات مشہور بھی ہو جاتی ہے کہ جی ہماری بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ منگ دی گئی ہے، معاہدہ طے پا چکا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کا نکاح کریں گے۔ اور اسی طرح بیٹے کی طرف سے بھی یہ مشہور ہو جاتا ہے رشتہ داروں کے اندر کہ جی ہمارے بیٹے کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی یا فلاں رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اب جب یہ مشہور ہو جاتا ہے پھر ایک دم اس کو بریک کیا جاتا ہے تو بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں رشتوں کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ بھائی کے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا جائے یا بہن کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا جائے ایک دم بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو اب ایسی صورت کے اندر رشتہ داری کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ برسوں تک آپس میں پھر میل ملاقات نہیں رہتی۔ تو علماء پھر اس صورت کے اندر جیسے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی طرح کا ملتا جلتا سوال ہوا، تو آپ نے وہاں پر بھی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح دیگر ہمارے بزرگ بھی اسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں کہ شرعی وجہ ہو تو بعد میں جو جا کے بریک ہوگا اور بعد میں طلاق تک نوبت آئے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، اور اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو رشتہ داریوں کا پاس رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کی صورت بنانی چاہیے، بغیر کسی وجہ کے یا کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ جناب انہوں نے ہمارے گھر میں عید والے دن شرینی نہیں بھیجی، یا عید الاضحیٰ پر انہوں نے گوشت نہیں بھیجا، یا ہم ان کے گھر میں گئے تھے انہوں نے خالی چائے اور ساتھ میں بسکٹ رکھ دیے اور کیک نہیں رکھے، یا انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ مگنیاں توڑ دی جائے، یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ ایک آر کی صورت بن جاتی ہے، پھر اس بچی کا جس کا رشتہ توڑا گیا تھا اس کا آگے رشتہ نہیں ہوتا، اور بار بار لوگ پھر پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی وہ پہلے جو رشتہ ٹوٹا تھا اس کی کیا وجہ تھی۔ اسی طرح لڑکے کے حوالے سے بھی کہ پہلے ایک مشہور ہو چکا تھا کہ اس کا رشتہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد جب نیا رشتہ آتا ہے یا نئی جگہ پر بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک یہ صورت سامنے آ جاتی ہے کہ جی پہلے کیا وجہ تھی، کیوں توڑا گیا، پھر لوگ اوہام میں وساوس میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، اس طرح بچے اور بچیوں کی عمریں پھر بڑھنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے شرعی وجہ ہو تو اس مگنی کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اس پر مواخذہ ہے، یہ ایک وعدے کو توڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بڑی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ مفتی ماجد صاحب سے جیسا کہ مفتی صاحب نے بیچ میں تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ منگنی ٹوٹ جائے نا تو پھر سوال ہوتا رہتا ہے کہ بھئی کیا وجہ تھی، کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو تب ہے کہ جب معلوم
ہو کسی کو بھی پہلے ایسا ہوا تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معلومات نہیں ہوتی، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اب میاں بیوی کا آپس میں پچھلے تعلقات یا جیسے منگنی وغیرہ ہوئی تھی اس کے حوالے سے سوال کرنا کہ بتاؤ کہ تمہارا کسی سے کوئی منگنی ہوئی تھی یا نہیں ہوا تھا، یا مرد سے پوچھے عورت یا عورت مرد سے پوچھے، یہ کیا یہ مناسب کہلائے گا اس طرح کے سوال جواب، یا ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور بالکل ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میاں بیوی کا نکاح ہونے کے بعد اس طرح کا سوال کرنا یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے منگنی ہوئی اور منگنی ٹوٹ گئی، جی جی، بعض اوقات ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچنا یہ ضروری ہوتا ہے، صحیح، اور معلوم ہے کہ بچے یا بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی، تو اب ان پر گویا کہ لازم ہو جاتا ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ وہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب جب دوسری جگہ پہ، یعنی یہ ان کے لیے میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ایک فیملی دوسری فیملی کے پاس جاتی ہے رشتہ لینے کے لیے، بالخصوص لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب سامنے والے چھپاتے نہیں ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہاں پہلے منگنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ابھی فیملیز میں آپس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے منگنی ہوئی تھی، منگنی ٹوٹ گئی۔ اب طرز عمل یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ چاہے لڑکے والے لڑکی والوں کی معلومات لیں یا لڑکی والے لڑکے والوں کی معلومات لیں، یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ان کو نہ پتہ چلے۔ ٹھیک، آپ باہر سے کوئی بھی اچھا ذریعہ اختیار کریں، صحیح، با اعتماد ذریعہ اختیار کریں، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کسی سے رابطہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جان پہچان تو اور ہوتی ہے نا، کسی دیندار شخص کا انتخاب کریں ٹھیک ہے، جو آ کر آپ کو اس طرح کی بات خام خواہ میں نہ بتائے کہ یہاں پہ ان کا رشتہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک، کسی ایسے شخص کا انتخاب کر کے معلومات لے لی جائے کہ ٹھیک ہے منگنی ٹوٹ گئی تھی تو کیا وجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ذہن میں بات آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ جو منگنی ٹوٹ گئی، اب چاہے لڑکے کی ٹوٹی ہو چاہے لڑکی کی منگنی ٹوٹی ہو، تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے، مگر سامنے ان سے سوال نہ کیا جائے، معلومات لے لی جائے، ٹھیک ہے معلومات مل جائے، اچھا یعنی پھر ہوم ہوتا ورک یہ پہلے ہے کر لیا جائے جی پھر ہی کسی کے گھر جایا جائے، یہ پھر ہی مناسب معلومات، نہیں؟ جی یہ سب سے بہتر طریقہ کار تو یہی ہے، بعد میں بھی پتہ چلتا ہے تو یہ طریقہ کار اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے ہاں عورتوں کا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات کے اوپر بھی، اگر ٹھیک ہے معمولی سی بات پر بھی منگنی ٹوٹ گئی، یعنی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب جو دوسرے لڑکے والے رشتہ لے کر جا رہے ہیں کوئی آر محسوس ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مگر فقط اسی بات کو لے کر کہ منگنی ہوئی تھی اور ٹوٹ گئی، اسی بات کو لے کر کبھی لڑکے کو منحوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی لڑکی کو منحوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو منگنی ٹوٹ گئی ہے، پہلی منگنی اس کی ٹوٹ گئی تھی، اب ہم اس کو اپنے گھر پر لے کر آئیں گے، یا خالہ اپنی بہن کو بولتی ہے کہ تم اپنے گھر پر لے کر آؤ گی تو اس کی تو پہلے بھی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ تو یہ طرز عمل فیملیز کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کو واقعتاً کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، آپ وہاں رشتہ نہ کریں، پہلے سے معلومات لے لیں، اور آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہاں رشتہ کرنا درست نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ رشتہ نہ کریں۔ اس کو بار بار ٹارچر کرنا، دیگر لوگوں کے سامنے ٹارچر کرنا، ان کے فیملی ممبرز کے سامنے ٹارچر کرنا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد تو بالخصوص میاں بیوی کو اس طرح کی آپس میں گفتگو نہیں کرنی اچھا چاہیے۔ منگنی ٹوٹی مفتی صاحب، جب ٹوٹ گئی ان کو پتہ چل گیا کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے نا، اور یہ معلومات مل گئی کہیں سے، لیکن صرف یہ اس لیے ٹو میں پڑتے ہیں بالخصوص بیٹیوں والے کہ ہم اپنی بیٹی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے پچھلے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً غیر مناسب بات ہو، تو اب یہ ٹو کریں، یا پھر جب پتہ ہے کہ بھئی دل نہیں مان رہا تو پیچھے ہٹ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اچھا ہو غلط ہو لیکن ہم تھوڑی سی تفتیش کر لیتے ہیں، تو کہاں تک جانا چاہیے یہ تھوڑا سا؟ معلومات لینے میں تو حرج نہیں، یعنی منگنی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی ہو، ٹھیک، دونوں ہی صورتوں میں چاہے لڑکے کے بارے میں معلومات لی جائیں چاہے لڑکی کے بارے میں معلومات لی جائیں، اور ہمارے ہاں یہ بات رائج بھی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ جب والدین اپنی بچی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سامنے لڑکے کو دیکھیں گے نا کہ اس کی جو ہے وہ مالی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعد میں جو نفقہ ہے وہ پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اخلاقی کیفیات بھی دیکھی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ عمومی طور پر مالی کیفیات ہی دیکھی جاتی ہیں، اخلاقی کیفیات کو جو ہے وہ پہلے رکھنا چاہیے، ان کو اولاً دیکھنا چاہیے دین کے اعتبار سے۔ تو جب یہ تو ان کو کرنے کی اجازت ہے چاہے منگنی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی ہو،
مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ان سے جا کے معلومات لینے کی بجائے اپنے طور پہ معلومات لے لی جائیں، اور اپنے طور پر معلومات بھی بیٹی کے گھر والوں سے یہ تھوڑا سا اور ہوتا، اپنے طور پہ معلومات میں بھی کسی با اعتماد آدمی کو جو دیندار بھی ہو، سمجھدار ہو، خام خواہ کی باتیں ادھر سے ادھر لگانے والا نہ ہو، اور ان معاملات میں اپنی فیملی کے افراد جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، یہ بات ہوئی ہوگی، وہ بات ہوئی ہوگی، اس طرح کا کوئی بھی تذکرہ نہ کریں۔ پھر آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد تو میاں بیوی کو قطعی طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی گفتگو کریں گے اگرچہ کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو، لیکن پھر بھی کبھی شوہر کے ذہن میں، کبھی بیوی کے ذہن میں شیطان پھر ایسی کوئی نہ کوئی بات ڈالتا ہے کہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو مفتی عرفان صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ہو گیا نا کہ تفتیش کر رہے ہیں اہل خانہ، لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، اور ان کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کسی اجنبی سے بالخصوص کسی نئے خاندان میں رشتہ کرنا جاتے ہیں تو اس صورت میں واقعتاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب کسی سے اگر رائے مانگی جائے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے دکان پر یا آپ کے آفس میں یا آپ کے قریب یا آپ کے ماحول میں فرض ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہم بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، بچے کا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں ہمارا رد عمل ہونا چاہیے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے تو اس کو کس انداز سے گائیڈنس دینی چاہیے؟ یا بس ٹھیک ہے اوپر سے اس کو کہ ٹھیک ہے، یا کسی کے بارے میں ویسے ہی کہہ دیں نہیں یہ بہت برے لوگ ہیں؟ تو کہاں تک معلومات ہوں تو آگے رائے دینی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور رائے مانگے تو رائے دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ثاقب بھائی، یہ رائے ایک مشورہ ہے کہ ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ پوچھا جائے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ پوری زندگی کا ایک بندھن ہوتا ہے، ایک تعلق، ایک رشتہ ہے کہ پھر ساتھ رہیں گے، اور بعد میں کئی افواہیں، کئی باتیں جیسا کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر ہی رہے ہیں اور اس طرح پھوٹتی ہیں پھر نکلتی ہیں۔ تو اب یہ رائے کسی سے مانگی جائے یعنی مشورہ مانگا جائے، اور نظر یہ آتا ہے کہ مجھے صحیح معلومات ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر تو وہ لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں اور صالح لوگ ہیں تو ان کی دینداری کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور مجھے پتا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میرے گھریلو تعلق ہیں یا نہیں ہیں اگرچہ، لیکن میں دیکھتا ہوں ان کو، یہ لوگ نمازی ہیں، پھر میرے اہل خانہ کا آنا جانا ہے، جو صورتحال بنتی ہو اس کے مطابق مشورہ دینا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ اگر ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں تو برائی کی صورت کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ ان کی وہ مخصوص برائی نہ بیان کی جائے، بلکہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا جملہ استعمال کر دیا جائے کہ جس سے سامنے والا یہ بات سمجھ جائے کہ ہمارے لیے یہ رشتہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ وہاں رشتہ کرنے سے بچ جائے گا، اور کل خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ کر بھی لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس شخص کو پتا تھا لیکن باوجود اس کے اس نے ہمیں بہتر مشورہ نہیں دیا۔ اس کی مثال عام طور پر یہ ہوتی ہے، جیسے بعض دفعہ کسی دوست کی دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو اب اگر وہ چیز اچھی نہیں ہے یعنی اس کے دینے والی نہیں ہے لیکن دکان پر بک رہی ہے، تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہہ دیتے ہیں سامنے والے کو، یار یہ آپ کے لینے والی نہیں ہے، اگرچہ اس کی خامیاں بیان نہ کریں لیکن بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لینے والی نہیں ہے، اور اگر ان کے لینے والی ہو تو خود سے آگے بڑھ کر دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بتا دیں گے جب وہ آپ کے لینے والی ہوگی یا آپ کے قابل ہوگی تو آپ لے جائیے گا کر۔ تو اس طرح ان کی غیبت کرنے کی بجائے، ان کے برے اوصاف کو، مذموم اوصاف کو بیان کرنے کی بجائے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کہہ دینی چاہیے کہ وہ راز بھی رہ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھپا رکھا ہے، اور یہ ہے کہ سامنے والا ایک مشکل صورتحال میں پھنسنے سے بھی محفوظ ہو جائے، اور اگر اچھے اوصاف ہیں تو بیان کرنے چاہیے۔ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے، دینا چاہیے، اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، مشورہ دے دیا اور کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، ان کا گھر بار اچھا ہے، لڑکا بھی بڑا اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ کر دیا، رائے دے دی، لیکن بعد میں جا کر آپس میں خاندانوں کی نہیں بنی اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا، اب وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، تو اب ایسی صورت میں
مشورہ دینے والے کو برا بھلا کہنا یا سمجھنا، اس کے بارے میں دل میں کوئی بات لانا، یا کبھی کہہ دینا بھائی تم نے تو ہمیں پھنسا کر ہی رکھ دیا، ہماری بیٹی کو پھنسا دیا، یا جو بھی معاملات ہیں، یہ انداز کیسا ہے؟ نہیں، یہ تو خیر ایک اچھا انداز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھلائی کر رہا ہے ہم بعد میں اسی کو کوسنے لگ جائیں تو یہ بھلائی کا اچھا صلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو دیکھیں بندے کا اپنا مقدر ہے، اس کی قسمت ہے کہ آگے جا کے کیا صورتحال سامنے آتی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، نہ میں واقف ہوں نہ کوئی اور واقف ہے، کسی کو واقفیت نہیں، سوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکوں کو مطلع فرما دیتا ہے، نیک لوگوں کو، صالحین کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اور دیگر کو اللہ رب العزت اپنی عطا سے علم عطا فرماتا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں پر واقف ہو جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں ہیں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب نکاح تو بڑے ذوق شوق سے کر کے لے کر آتے ہیں اور مشورے بھی سب لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بھتیجی بھانجی کو بیاہ لائے، کوئی کسی بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ رشتہ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کا، اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں۔ جب گھر میں آئے اور رہنا شروع کیا اور ذہن نہیں ملے اور دل نہیں ملے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپس پھر سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کسی کو بھی واقفیت نہیں، کسی نے مشورہ دیا ہے تو اب اس کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ اپنے حال پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، اور بہتری کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح کے حوالے سے استخارہ بھی کرنا چاہیے، جیسے مشورے تو ہم نے لے لیے جس سے بھی لینا تھا، تفتیش بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، سمجھ بھی آ رہا ہے یا ڈاؤٹ ہے، تو کیا استخارہ کر لینا چاہیے؟ بالکل استخارہ کرنے کی احادیث طیبہ میں تعلیم بھی دی گئی ہے، استخارہ کرنا بھی چاہیے، مگر استخارہ کرنے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ پہلے سے یہ بات 100% طے ہو کہ جو بات استخارے میں آئے گی ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، جو آئے گا پھر عمل بھی اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ظاہر ہے استخارہ کروانے کا فائدہ تو جب ہی ہے کہ آپ استخارہ کروانے جا رہے ہیں، آپ کا یہ 100% ذہن ہو کہ آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بالکل آپس میں دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، 90% یہ خود مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہم نے یہاں پہ نکاح کرنا ہے، لڑکی والے یوں مطمئن ہو گئے کہ ہماری بیٹی یہاں پر خوش رہے گی، ٹھیک ہے، لڑکے والے بھی یوں مطمئن ہو گئے کہ ہاں فیملی اچھی ہے، لڑکی آ کر ہمیں پریشان نہیں کرے گی، بالکل اطمینان ہو گیا، کاروباری حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، فیملیز کے حوالے سے، ہر طرح سے اطمینان ہو گیا، 90% دونوں فیملیوں کو اطمینان ہو گیا۔ اب ان کا جب اطمینان ہو گیا تو اب پکا ارادہ کر لیا کہ ہم نے شادی یہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، یعنی اب کوئی ان کو ہٹانا بھی چاہے، ان کا رشتہ توڑوانا بھی چاہے تو نہیں توڑوا سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کروانا ہے۔ ٹھیک، استخارہ اس صورت میں بھی کروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعی طور پہ، مگر جب اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو اب یقیناً یہ استخارہ کروائیں گے۔ استخارے میں اگر ہاں آ گیا تو یہ مزید خوش ہو جائیں گے کہ چلو استخارے میں بھی ہاں آ گئی، اور اگر استخارے میں نہ آ گئی تو اب دونوں فیملیز میں سے بعض افراد اس طرف ہٹ ہو جاتے ہیں اور بعض افراد اس طرف ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جو استخارے میں آ گیا اب اسی کے اوپر عمل ہوگا، اب رشتہ نہیں کرنا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں رشتہ تو بہت اچھا ہے، یہ رشتہ بھی نہیں کیا تو بچی کی عمر چلی جائے گی، اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں، تو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ استخارہ آپ کا اطمینان کسی بھی جگہ پر ہے، چاہے وہ 30% ہے، 50% ہے یا 90% ہے، آپ کا اطمینان جہاں پر بھی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اطمینان تو 30% ہے، مگر لڑکے والوں کی طرف سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی ایج زیادہ ہو گئی یا لڑکی کی ایج زیادہ ہو گئی، اب انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی اب 10 رشتے آئے تھے ختم ہو گئے، اب یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جہاں پر یہ بات طے ہو جائے کہ اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو اب اس صورت میں استخارہ نہ کروائیں، کیونکہ پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، پریشانی ہوگی۔ تو استخارہ اسی وقت کروانا ہے کہ جب یہ بات طے ہو کہ جو استخارے میں آئے گا ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ایسی بات نہیں ہوتی، استخارہ کروا لیا، اب چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو، مکان یا دکان خریدنے کے لیے ہو،
یا شادی کے لیے ہو، استخارہ کروا لیا، اب یہ دارالافتاء میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ استخارہ کروا لیا، ہمارا تو ارادہ تھا کام کرنے کا، ہم نے تو دکان بھی دیکھ لی تھی، کون سی دکان ہم نے کرائے پہ لینی ہے، مارکیٹ بھی بڑی اچھی ہے، وہاں کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اب ہم نے استخارہ کروایا، منع آ گیا، اب کیا کریں؟ اب عمل کریں استخارے پر یا عمل نہ کریں؟ اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا نکاح کرنے کا، اب استخارے میں تو منع آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر بعد میں اس طرح کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے تحت جو استخارہ ہوتا ہے، جیسے استخارے کسی کا فون آتا ہے نکاح کے متعلق ہی، تو ان سے یہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ منگنی کر لی ہے آپ نے؟ تو سامنے والا کہتا ہے ہاں منگنی کر لی ہے۔ اچھا، تو پھر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ نے منگنی کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہیں پہ شادی کرنی ہے، تو اب استخارہ کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی کے تحت تو یوں سوالات کر لیے جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر جو لوگ استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قطعی طور پر مسلمان کی بھلائی کے اعتبار سے کوئی بات نہیں سوچتے ہیں۔ یہ تو مسلمان کی بھلائی، یہ تو مسلمان کی بھلائی ہے نا، کہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ استخارہ کروانے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ منگنی کر چکے ہیں؟ اگر منگنی کر چکے ہیں، اب استخارے میں نہ آ گئی، لڑکے کا باپ یا لڑکے کی والدہ یا اسی طرح لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ایسا شخص جو پاورفل ہے، اس کا یہ ہوگا کہ بھئی استخارے میں منع آ گیا تو اب نہیں کرنا، اور وہی بات آ جائے گی جو ابتداءً پہلے سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے فرمائی کہ اب منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منع کرنے کی کیا وجہ ہے کہ استخارے میں آ گیا ہے، اب آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو بہت سارے استخارہ کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بلکہ ایسی صورت میں کہ جب بات چیت ہو گئی، آپس میں 2-3 بیٹھک بھی ہو گئی، کھا پی بھی لیا، اب استخارہ کر کے منع کریں گے نا تو پھر دوسری طرف آئے گا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ کیوں ہم منع کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر بالکل یہ پہلو بھی ہے۔ طریقہ کار بالکل یہی ہونا چاہیے معاملات ہونے چاہیے کہ اول اچھی طرح سے معلومات لے لیں، اب جب اطمینان ہو جائے کچھ نہ کچھ، اب استخارہ کروا لیں، ٹھیک ہے، اب استخارہ کروانے کے بعد آگے کا عمل کریں۔ پھر اگر وہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ ہم نے تو پہلے ہی استخارہ کروا لیا تھا۔ استخارہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے استخارہ، ٹھیک ہے، استخارہ کروا لیں تو یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہم نے آدھا سلسلہ اپنے ہی سوالات میں گزار دیا، انشاءاللہ بقیہ تمام وقت جو ہے آپ کی کالز کے ساتھ گزاریں گے۔ پہلی کال مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد فاروق ہے، میں ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ مر جائے، اگر اس کا چھوٹا بچہ بھی ہو، تو جو عورت کا مال جو بھی ہے، جہیز یا سونا چاندی، تو اس مال پر کس کا حق ہے؟ جو عورت انتقال کر جائے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو یہ اس کا ترکہ ہے، یہ اس وراثت ہے اور اس پر وراثت جاری ہوگی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اب اس نے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا ہے تو اس کے بیٹے کا جتنا حصہ شرعی طور پر قرآن نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ اس بیٹے کو ملے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے ورثاء ہیں، مثلاً شوہر بھی ہے تو شوہر کا جتنا حصہ بنتا ہے اولاد ہونے کی صورت کے اندر وہ اس کو دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر اس عورت نے ماں باپ بھی چھوڑے ہیں تو ماں باپ کو بھی حصہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹے کو دے دیا جائے گا اور باقی ورثاء محروم کر دیے جائیں گے، یا بقیہ کو تقسیم کر دیا جائے گا، یا صرف شوہر لے جائے گا اور جو باقی ورثاء ہیں ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ جو شریعت نے مقرر کیا ہے قرآن اور حدیث سے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ضمن میں سوال کر رہا ہوں کالر کے سوال کے جواب کے ضمن میں، کہ آپ نے فرمایا کہ شوہر کو بھی ملے گا۔ اب مثال کے طور پر شادی ہوئی اور عورت کے پاس کچھ مال بھی آیا، زیورات ملے اور بھی اس کے پاس پیسے رہے، کسی بھی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا، شوہر بھی دوسرے خاندان کا، ان کا خاندان بھی الگ سا، تو کیا اب بھی شوہر کو دیا جائے گا، یا کوئی شادی کو عرصہ گزرا ہو، بچے ہو گئے ہوں، ایک پرانا تعلق ہو چکا ہو، اب شوہر کو ملے گا، یا اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے؟ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد اب یہ میاں بیوی ہیں، انہوں نے 10 دن گزارے ہیں یا 50 دن گزارے ہیں یا 50 سال گزارے ہیں،
شوہر فوت ہو جائے گا بیوی کا حصہ بنے گا، بیوی فوت ہو جائے گی تو شوہر کا حصہ بنے گا، اولاد میں سے کوئی چلا جائے گا تو ماں باپ کا حصہ بنے گا. تو اس طرح یہ حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ دینے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال مفتی ماجد صاحب کے لیے. دانش اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے. سوال عرض یہ ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے جو ہے مایو مہندی کی رسم ہوتی ہے جس میں دولہے یا دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور، مایو مہندی مختلف رسمیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے آج کل. تو دیکھیں ہمارے یہاں جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں، اب رسم کو دیکھا جائے گا کہ شرعی حوالے سے اس پر کیا حکم جاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس رسم کے اوپر شرعی حوالے سے یہ حکم جاری ہو رہا ہے کہ وہ مباح ہے، جائز ہے، تو اس رسم کی شرعی طور پر اجازت ہوگی. اور اگر اس رسم پر یہ حکم جاری ہو رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر اس رسم کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے مایوں مہندی وغیرہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پہلے بہت ٹھیک سارے تھی ایسے رسم، کام لیکن ہیں، اور چیزیں ایسی ایڈ ہوگی کہ اب وہ رسم بھی جی ناجائز ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس رسم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے مایوں کی رسم ہو چاہے مہندی کی رسم ہو، تو ان دونوں کی اس اعتبار سے اجازت نہیں دیتے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی شامل ہو گئی ہیں، جیسے مخلوط نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب مرد کو مہندی یا کوئی بھی چیز لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں غیر محرم عورتیں بھی لگا رہی ہوتی ہیں. تو اس طرز عمل کی وجہ سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب مہندی ہوتی ہے تو وہ عورتوں کا الگ اپنا ہی سسٹم ہو، جب مرد بھی اگرچہ کچھ دیر کے لیے 2-4 دن کے لیے گھر پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں اگر کوئی سسٹم ہے تو اس میں فقط مرد ہی ہوں، کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تو اس اعتبار سے پھر اگر یہ رسم کی جاتی ہے تو شرعی طور پر اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے فرمایا کہ مرد کو مہندی لگائی جاتی ہے تو نامحرم عورتیں بیٹھ جاتی، اس لیے ناجائز ہے. تو کیا مرد کو مہندی لگانے کی اجازت ہے؟ وہ مہندی نہیں ہوتی، میں نے عرض کیا کہ جیسے عورت کو مہندی لگائی جاتی ہے اور مرد کو اس کے علاوہ کوئی اوپٹن یا اس طرح کی کوئی چیزیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اور جو مہندی لگائی جاتی ہے اس کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یعنی مرد مہندی لگائے، ہاتھوں پر مرد کا مہندی لگانا، پاؤں پر مرد کا مہندی لگانا، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں. بعض جگہ پتہ رکھ دیتے ہیں ہاتھ پر، اس پر مہندی ڈالتے ہیں، یا بعض جگہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ نوٹ رکھ دیتے ہیں 10 روپے کا 20 روپے کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہندی رکھتے ہیں، رسم کرنی ہوتی ہے. تو کیا یہ یوں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟ ہاں، یہ ظاہر ہے مہندی لگانا نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے ہاتھ پر مہندی رکھی جا رہی، کوئی چیز رکھ دی ہے تو اب اس نے مہندی رکھی ہوئی ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. نوٹ رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں، نوٹ نوٹ رکھتے، نوٹ خراب نہیں ہونا چاہیے، نوٹ رکھتے ہیں نوٹ خراب نہیں ہونا چاہیے، مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور مال ضائع کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثاقب بھائی، آپ رسم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بہت مختصر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں غرباء کی بچیوں کی شادی نہ ہونا، اس کی اگر بیسک کی طرف یا وجوہات کی طرف دیکھا جائے نا، تو اس کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی رسوم ہیں. یہ جو ہمارے ہاں رسمیں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی رسم نکل آتی ہے، یہ جو رسمیں ہیں نا، ان رسموں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے. مال کے ذریعے سے وہ رسمیں پوری کریں کہ جو لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہو تو یہی رسمیں ہونی چاہیے. اب پیسے نہیں ہیں، نہ بعض غریب ایسے ہیں جن کے بیٹوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ان رسموں نے لوگوں کے اذہان کو، ذہنوں کو خراب کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ یہ چیز پوری نہیں کر سکتے. جب وہ پوری نہیں کر پاتے تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بچے کی شادی کیسے کریں گے. تو ہماری یہ بڑھتی ہوئی جو رسوم ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، اور ان میں حد بندی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. جو شریعت کہتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور شریعت کے مطابق چل کر ہی بچوں کے نکاح کرنے چاہیے، تاکہ یہ ناجائز رسوم جب بیچ میں سے نکل جائے گی تو بچوں کی ان شادیوں میں اور نکاح کے اندر
انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی، اور جب برکت ہوگی اللہ کی طرف سے خاص طور پر رحمت ہوگی تو آگے گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور ایک سلسلہ کار اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں مفتی ماجد صاحب کے لیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ شادی میں سسرال کی طرف سے دلہن کو جو گولڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، جو سامان دیا جاتا ہے، وہ عورت کی ملکیت رہتی ہے یا سسرال والوں ہی کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو عورت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، میکے والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے ملا ہوتا ہے یا والدین کے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے ملا ہوتا ہے، وہ تو عورت کی اپنی ملکیت ہی ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو سسرال کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ عورت کی ملکیت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ دیکھیے، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جیسے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، استعمال کے لیے برتن ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو دے دیے ہیں تو اس کے استعمال کے لیے ہی دیے ہوتے ہیں، یعنی اس کو مالک کر دیا جاتا ہے عام طور پر۔ خاص طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گولڈ کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ گولڈ عورت کی ملکیت ہوا یا نہیں ہوا، جو سسرال کی طرف سے دیا گیا، شوہر کی طرف سے دیا گیا، اس کے والدین کی طرف سے دیا گیا، یا اس کی فیملی کے دیگر افراد کی طرف سے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر تو جو چیز دی ہے، چاہے شوہر نے دی ہے یا دوسرے جو دیگر افراد ہیں انہوں نے دی ہے، اگر تو صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو یہ عورت کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیے کہ یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ صرف آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، ملکیت ہماری ہے، ہمارے جب ہمارے گھر میں مزید شادی ہوگی یا کہیں بھی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے انہی کی ملکیت رہے گی، عورت کی ملکیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے، یعنی نہ یہ بات بیان کی نہ دوسری بات بیان کی، ویسے ہی شوہر نے کچھ شوہر کی طرف سے دے دیا گیا یا اس کے والدین کی طرف سے کچھ دے دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں شوہر کے خاندان کا عرف دیکھا جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں عام طور پر جب اپنی بہو کو کچھ اس طرح چیز دی جاتی ہے گولڈ وغیرہ کی تو بطور گفٹ دی جاتی ہے یا فقط استعمال کے لیے دی رواج جاتی ہے۔ کیا ہے ان کے ہاں رواج کیا ہے؟ ٹھیک، تو جو رواج ہوگا وہی حکم ہوگا، یعنی رواج یہ ہے کہ دے دی جاتی ہے اور پھر واپس نہیں لی جاتی، یعنی کہ تحفے کے طور پر دے دی جاتی ہے تو پھر وہ عورت کی ملکیت ہے، اور اگر رواج یہ ہے کہ واپس لے لی جاتی ہے تو پھر وہ عورت کی ملکیت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمایا کہ جہیز کم ملا، غریب تھے یا نہیں دیا بھی والدین نے، خاندان سے باہر شادی ہوئی ہے، زیادہ نہیں دیا، تانے دینا اور اسی پر کوسنے دینا اور ٹارچر کرنا اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہہ دینا، جملہ کس دینا کہ کچھ بھی نہیں لائی، یہ صحیح ہے؟ کیونکہ کیا اس پر کوئی لازم تو نہیں تھا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پرابلم آتی ہے وہ بالخصوص معاشرے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، ایک ایسا رسم و رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے معاشرہ کہ اب والدین اگر نہیں دیتے تو والدین کے دل میں دو طرح کا کھٹکا ہوتا ہے۔ ایک کھٹکا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، تو اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اگر اس کی پرواہ کر کے اپنے قرض اٹھاتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی ذاتی غلطی ہے۔ دوسرا جو کھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان کیا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہ دیا یا اگر ہم نے کم دیا یا لڑکے والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس سے کم دیا، یا لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے مگر حالات و واقعات سے کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے، اب والدین بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہی اسی بنا پر جو بچیوں کی شادیاں ہیں وہ رکی رہتی ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے، کیونکہ والدین اگرچہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ کسی سے کوئی بات ایسی پہنچتی ہے کہ لڑکے والے یہ بات کر رہے تھے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں پہنچتی، اس کے باوجود والدین کو کھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کم دیا تو ہماری بچی کو پریشانی ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کی والدہ، لڑکے کے والد اور خود لڑکا،
ان کی طرف سے ایک بہت اچھے انداز کے اندر یہ سامنے والوں سے ملاقات کریں، یعنی لڑکی کے والدین سے، اور بہت اچھے ماحول میں اچھے انداز سے ان کو یہ بات باور کروا دیں کہ آپ بے شک نہ دیں یا جتنا آپ دینا چاہتے ہیں دیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری طرف سے اس جہیز کی بنا پر کوئی بات نہیں ہوگی، جبکہ دل میں بھی ایسا ہی ہو. جبکہ دل میں بھی ایسا ہی ہو. یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ بھلائی کرنے کی بات ہے، کہ جب بھلائی کرنے کا ارادہ ہے. رسمن تو یہ جملے ہم سنتے ہیں. میں اس حوالے سے میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعتاً بھلائی کرنے کا ارادہ ہے، اگر ان کا بھلائی کا ارادہ ہے اور یہ رسمن کچھ جملے بول دیتے ہیں، وہ رسمن بولے ہوئے جملے جو لڑکی کے والدین ہیں ان کے لیے کفایت نہیں کرتے، یا رسمن بھی انہوں نے جملے نہیں بولے، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کوئی کسی طرح کی بات نہیں کی، پھر بھی والدین اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کم دیا یا نہ دیا تو کچھ آگے سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی، لڑکی کو پریشانی ہوگی. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالخصوص لڑکے کے والدین اور خود لڑکا یہ ایک اچھے ماحول کے اندر لڑکی کے والدین کو اس بات کا یقین دلا دیں اچھے انداز سے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. جب ان کی طرف سے ایسی بات ہوگی، بھلائی کی بات ان کی طرف سے ہوگی، یہ ان کو یقین دلا دیں گے اچھی طرح سے کہ کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اب والدین کو تھوڑا اطمینان ہوگا. دیکھیں دیتے تو سب ہیں، کوئی جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں. جس کے پاس رقم ہوتی ہے وہ فوراً انتظام کرتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی وہ آہستہ جن کے پاس نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ اپنی بچیوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جمع نہیں کرتے، بیٹی کی محبت ہوتی ہے، اس کو رخصت کرنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. مگر جب اس طرح کی گفتگو ہو جائے گی اور یقین دلا دیا جائے گا واقعتاً، تو اب اگر انہوں نے اب شادی کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا تھا تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور زیادہ کر لیں، 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں، مگر وہ 5 لاکھ تک نہیں جائیں گے. مگر اگر اس طرح کی گفتگو نہ ہوئی یا ڈیمانڈ ہو جاتی پھر تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ناجائز، اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے. تو جب یقین دلا دیں گے تو پھر اس بات کی امید ہے کہ لڑکی کے والدین جو ہے جتنا ان کے پاس ہوگا وہ اتنے میں ہی لڑکی کو رخصت کر دیں گے، قرض وغیرہ کے معاملات سے بچیں گے اور بڑی آسانی سے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جہیز کم لائی یا لائی تو ٹھیک ہے لیکن ان کی توقع سے کم لائی، تو اب کوسنا، اس کو تانے دینا، برا بھلا کہنا، یہ اس کا بھی کچھ دیکھیں یہ بھی شرعی طور پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لڑکی جو کچھ بھی لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج تک بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے جہیز زیادہ ہونا چاہیے صرف اس بات کے کہ لوگوں میں یہ بیان کیا جائے، لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ہماری بہو اتنا جہیز لے کر آئی ہے. اچھا، لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چلے گی بھی کہ فلاں کی بہو اتنا جہیز لے کر آئی ہے تو اس میں کون سی کارکردگی ہے کہ بھائی وہ آپ کے بیٹے کا تو نہیں ہے، وہ آپ کا تو نہیں ہے. اگر وہ اتنا جہیز لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد نے اس کو 10 لاکھ روپے کا سونا ڈال دیا تو اس کو تو اس کے والد نے 10 لاکھ کا سونا ڈالا تو آپ کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب اتنا زیادہ تفاوت ہو جائے گا، یعنی لڑکا جو ہے وہ اس کی 20,000 روپے کی جاب ہے اور جب شادی ہوئی تو لڑکی 10 لاکھ روپے کا سونا لے کر آ گئی، تو اب جب اس طرح کا ڈیفرنس ہوگا، اس طرح کی کیفیت ہوگی تو وہ تو سونا لے کر آئی ہے، اس کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی. ہوتا نا کہ ایک بھائی کی شادی ہوئی تو بغیر مانگے بہت کچھ آ گیا، اب دوسرے کی اس سے کم میں پھر راضی کوئی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ہی آنا چاہیے تاکہ وہ تقابل صحیح ہو سکے، گھر کے اندر ماحول صحیح رہے. تو یہ بھی ایک چیز پیش نظر رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ چیز بھی وہی ہے نا کہ معاشرے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے چلنے والی بات ہے نا. اپنا گھر ہے، اپنی بہو ہے، بیٹا ہے، سامنے والوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اب آپس میں جو تعلقات بہتر رکھنا ان کو چاہیے، وہ جو یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں وہ فقط اسی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسے ایڈجسٹ ہوگا. جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک بیٹے کی شادی ہوئی تو زیادہ جہیز آیا، دوسرے کی شادی ہوئی تو کم جہیز آیا. اب اس بات کو لے والدہ ہی بعض اوقات اس بات کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات اس بات کو لے کر والد بیٹھ جاتا ہے، اور عمومی طور پر یہ باتیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں. وہ باہر سے باتیں آتی ہیں، ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ باتیں ہمارے کانوں میں آ گئی، اب ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہی حال لڑکی والوں کا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں نے جب نکاح کیا
تو مہر کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پہلی بیٹی کا نکاح کیا تھا مہر ہے، بری کا معاملہ ہے، جیسے لڑکی کا جہیز ہے نا تو لڑکے کا بھی جہیز ہوتا ہی ہے، بری ہے، زیور ہے، سب کچھ ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا اس میں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ سارے کے سارے ایک اعتبار سے وہ رسم و رواج کی صورتیں ہی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، اور انہی رسم و رواج کی وجہ سے بعض اوقات شادیاں ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں یا ابتدا میں شادیاں ہوتے ہی نہیں ہیں. لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو یہ رسم و رواج ہیں، لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو نہیں، ہم نے تو نہیں کرنے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنے تو ہم شادی نہیں کریں گے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو لڑکی اگر جہیز نہیں لے کر آئی، وہ کم لے کر آئی ہے، تو ظاہر ہے اس پر کوئی جہیز لے کے آنا فرض واجب نہیں تھا. جو سنت نکاح ہے وہ تو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سامان کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، لڑکی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سنت نکاح کا لفظ استعمال فرمایا. سنت نکاح نامی رسالہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا موجود ہے، بہت ہی پیارا. نکاح کے حوالے سے جو لڑکا لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں یا جن کے بچہ بچی کا نکاح ہے، بیٹا بیٹی کا نکاح ہے، جن کے عزیزوں کا نکاح ہے، یا ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس رسالے کو ضرور پڑھے. انشاءاللہ عزوجل ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ انشاءاللہ آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال یہ کہنا تھا کہ جو شادی کے موقع پر نا جو علاقہ ہے، بندہ علاقے میں کھانا تقسیم کرے، لیکن اس میں نیت یہی ہو کہ میں غریبوں میں یا رشتہ داروں میں کھانا تقسیم کر رہا ہوں، اور پھر بندہ ولیمہ کرے اور برادری کو بلائے، تو کیا یہ جائز ہے یا اس کا گناہ ہے؟ جی حضرت. شادی کے موقع پر غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا یہ بھی جائز ہے، اور ولیمہ میں رشتہ داروں کو بلانا اور سنت ولیمہ ادا کرنا یہ بھی جائز ہے. اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں. خوشی کے موقع پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف رشتہ داروں کو شریک کرتے ہیں. اب ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، یعنی مال و ثروت والا ہے، اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر وہ اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک ہے کھلا رہا ہے، ان سب کو بلا رہا ہے، دوست احباب کو بھی بلا رہا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے تو غرباء کو بھی بلانے میں حرج نہیں ہے. بلکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی غریب اگر آ جائے، اس کے میلے کچالے کپڑے ہیں، پاس بیٹھا ہے، تو بعض خاندان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے قریب نہ آئے، وہاں پنڈال کے قریب نہ آئے. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے نہیں دینا، لیکن کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کے ساتھ تو پیش آ ہی سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاموشی بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے. خاموش نہیں، وہ کھڑا ہے کھڑا رہے گا، چلا جائے گا. اگر نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن اگر دیں گے تو یہ بھلائی ہے، یہ احسان ہے. اور جہاں دینا بنتا ہے وہاں تو انسان کو دینا چاہیے. غربا کو تقسیم کریں، اہل محلہ کو تقسیم کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. یہ سارے کام جائز کام ہیں. بس یہ دیکھ لیں کہ ایک نقطے پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. رشتہ داروں کو کھلایا اللہ کی رضا کے لیے، اور غرباء کو دیا اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح اہل محلہ میں تقسیم کیا اللہ کی رضا کے لیے. دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ویسے ان کے پاس اگر کسی کا ذہن بنا دیں کہ بھائی فلاں غریب آدمی اس کو دے دیں، تو وہ دینے کا نام نہیں لیں گے. صرف کام وہ کریں گے جس کے اندر دکھاوا ہوتا ہے، جس میں لوگ کہیں جناب فلاں صاحب نے بہت کام کیا ہے، بڑے غریبوں کی مدد کی ہے اور بڑی بچیوں کی شادیاں کرا دی ہیں. جس میں صرف سٹیٹس ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، وہ کام کریں گے. ویسے ذہن بنا دیں کہ فلاں مدرسے کو دے دیں، فلاں جگہ پر دے دیں. جہاں پر نمود و نمائش نہیں ہے وہاں دینے میں ہاتھ کھینچ لیں گے اور نہیں آگے بڑھیں گے. بس ایک نقطے پہ نظر ہونی چاہیے، میں کوئی بھی کام کروں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. بے شک. اور اپنی شادیوں میں، اپنی تقاریب میں بالخصوص علماء کو، صلحاء کو بالخصوص دعوت دی جائے اور ان کے قرب کی نیت کی جائے، اچھی اچھی نیتیں کی جائیں.
رشتہ داروں کو بلائیں تو اس کے اندر صلہ رحمی کی بھی نیت کر لی جائے، غریب اسلامی بھائیوں کو بلائیں تو ان کے اندر بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور ان سب کو شامل کیا جائے۔ بالخصوص جو ہے ولیمہ جو ایک ایسی دعوت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت خوش ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس طرح کے تمام افرادوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بلانا چاہیے۔ علماء کا بھی حصہ آپ کی دعوتوں کے اندر ہونا چاہیے، غریب اسلامی بھائی بھی ہونے چاہیے، نیک لوگ بھی آپ کی شادیوں کا حصہ ہوں، اور آپ کے بالخصوص جو عزیز و اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو آپ سے ناراض ہیں، ان کو راضی کر کے لازمی اپنی اس دعوت کے اندر شریک کریں، تو انشاءاللہ نیتیں بھی اچھی ہوں گی اور ارادے بھی اچھے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا، جو سیکھا، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔